بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نواز ہے۔ آج کی ٹاپک تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ بہت سے دوستوں نے پنجاب سے میسج کیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پشتو میں اور ہمیں پشتو سمجھ نہیں آ رہی، تو اسی وجہ سے آج کا ٹاپک میں نے چاہا کہ آج کے ٹاپک اس کو بھی سمجھ آ جائے اور میرے پٹھان بھائیوں دوستوں کو بھی سمجھ آ جائے، تو اس لیے آج کی ٹاپک جو ہے وہ ہم اردو میں ہی کریں گے۔ آج کی ہماری ٹاپک ہے کامن کولڈ یعنی نزلہ زکام۔ آج کا ٹاپک ہے کامن کولڈ یعنی نزلہ زکام۔ دراصل میں نزلہ زکام جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ایک وائرس ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زکام نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی بات، اس کا جو اسپریڈ کا طریقہ ہے نا، وہ جو ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے تو یہ ہوا کے ذریعے لگ جاتی ہے۔ ہوا جس بندوں کو زکام ہو جاتا ہے اس بندے کے نزدیک جو آدمی آ جاتا ہے، جو بندہ آ جاتا ہے، تو ہوا کے ذریعے یہ جراثیم جو ہے، یہ وائرس جو ہے، یہ متاثرہ شخص سے ہیلتھی شخص کو لگ جاتی ہے۔ متاثرہ شخص سے جو آدمی نزلہ زکام میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے وہ وائرس دوسرے ہیلتھی شخص، صحت مند انسان کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کی انکوبیشن پیریڈ جو ہے نا وہ 3 دن ہے۔ اس کی دورانیہ نزلہ زکام کا تمام دورانیہ جو ہے یہ 3 دن ہے۔ اگر 3 دن میں یہ بندے سے خود بخود نہیں نکل جاتی تو یہ 2 ہفتے کا ٹائم لے جاتا ہے۔ جب یہ متاثرہ شخص سے 3 دن میں نزلہ زکام اس کی ختم نہیں ہو جاتی، اس کی بدن سے نہیں نکل جاتی، تو پھر یہ 2 ہفتے کا ٹائم لے جاتا ہے۔ نزلہ زکام میں زیادہ تر عام لوگوں کو جو ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ عام سی بیماری، اتنی خطرناک بیماری ہے نہیں، جس کی اپنی مخصوص علامات ہے۔ وہ مخصوص علامات کیا ہے؟ سر درد ہوتا ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے، چھینک کے آ جاتا ہے، گلا سوزش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ خراب ہو جاتا ہے، جس کو ہم کمپلیکیشن کہتے ہیں، اگر اس کا 2 ہفتے تقریباً یہ چل جاتی ہے اور اس کا علاج اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت بخار بھی ہو جاتا ہے نا بعض اوقات، اگر اس کا علاج ٹائم پہ نہیں ہو جاتا، 3 دن کے بعد اس بندے کو چاہیے کہ 3 دن کے بعد اس کا علاج سٹارٹ کریں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پیناڈول سی ایف ٹیبلٹ دے دو یا کولڈرکس ٹیبلٹ دے دو، اور جیسے پیناڈول گولی ہے، اینٹی الرجک گولی ہے، وہ دے دو کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ زکام میں پہلے 2-3 دن میں دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم لوگ اپنا زکام خود بخود خراب کر دیتے ہیں۔ خراب کیسے کر دیتے ہیں کہ جو پیناڈول گولیاں یا اینٹی الرجک گولیاں ہم استعمال کرتے ہیں اور زکام ٹھیک نہیں ہو جاتی، اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ دب جاتی ہے، اس گولیوں سے دب جاتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے، مریض کو چاہیے کہ 2-3 دن تک نزلہ زکام کو ویسے ہی چھوڑ دے، کیونکہ اپنی بدن کا قوت مدافعت جو ہے وہ کام کرے، وہ اس بیماری کے خلاف اپنا ریئیکشن بتا دے، اپنا ریئیکشن عمل میں لائے اور اسی وجہ سے زکام ختم ہو جائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیناڈول کی گولیاں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ویبرامائسین یا ڈاکسیسائیکلین یا ایموکسیسیلین اینٹی بائیوٹک بھی جلدی لے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارا زکام خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی بات، اس کے ساتھ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اس کے ساتھ بدن درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہے، گلا سوزش کرتا ہے، نزلہ ہوتا ہے یعنی ناک سے اور آنکھ سے پانی بہتے ہیں۔ اگر اس کے بعد لوگوں میں یہ موسمی بھی ہو جاتی ہے جس کو ہم الرجی کہتے ہیں، جس طرح آج کے موسم میں جگہ جگہ گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے، اس میں گرد و غبار ہوتا ہے، تھریشر کی دھواں سے وہ جو اس کی الرجی ہوتی ہے نا، تو اس کو بار بار چھینک کیا جاتا ہے، نزلہ زکام آ جاتا ہے، تو اس کا علاج 3 دن کے بعد ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر یہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ساتھ گلوں کا جو غدود ہے جس کو ہم ٹانسلس کہتے ہیں اس کو بڑھا دیتی ہے۔ گلے کی دوسری بیماری جس کو ہم لارنجائٹس کہتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں اپنے ساتھ۔
منہ جب ختم ہو جاتی ہے اور ہوا کی اور خوراک کی نالی شور ہو جاتی ہے تو ادھر ایک جس کو ہم فیرنکس کہتے ہیں نا، تو فیرنکس میں انفیکشن کر دیتا ہے، فیرنجائٹس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نمونیا بھی ہو جاتا ہے، جب وہ نزلہ گرتا ہے بار بار تو وائرل ڈیزیز ہے، تو اس سے پھر نمونیا بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتی ہے جب 2 ہفتے کے بعد بھی علاج نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح یہ اپنے ساتھ اوٹائٹس میڈیا کر جاتا ہے۔ اوٹائٹس میڈیا انشاءاللہ یہ اس پہ ہم بات بھی کریں گے، کیونکہ اوٹائٹس میڈیا اپنا ایک ٹاپک ہے، اپنا ایک بیماری ہے جو کانوں کی بیماری ہوتی ہے نا، کانوں کی بیماری ہوتی ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہ اس کی مختصر سی لیکچر تھی جو میں نے اپنے دوستوں، اپنے پیارے بھائیوں کے لیے، اپنے پیارے بہنوں کے لیے ایک مختصر سی لیکچر جو میں نے تیار کی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ اپنے دوستوں کو بتا دوں، تو یہ مختصر سی لیکچر تھی۔ اسی طرح اس کے بعد میں آپ کو ہومیوپیتھک دوائیاں بتاتا ہوں جو اس میں زبردست کام کرتی ہے، ایلوپیتھک دوائیوں کی طرح۔ جس طرح ایلوپیتھک دوائیاں ہیں، جس طرح ہم پیناڈال لیتے ہیں، پیناڈال CF لیتے ہیں، کلورپینامین لیتے ہیں، سٹرزن لیتے ہیں، اینٹی الرجی جو ہوتے ہیں، اس طرح کے ساتھ پھر ہم ہمارے لوگ زیادہ تر اینٹی بایوٹک پہ یقین کرتے ہیں، ہمارے KPK کے لوگ زیادہ تر اینٹی بایوٹک پہ لوگ یقین کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ایموکسل، ویبرامائسین، ڈاکسی سائیکلین، تو یہ دوائیاں لیتے ہیں۔ اسی طرح ہومیوپیتھک میں، لیکن میں بار بار یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کی دوائی علامات کے مطابق ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک کی دوائی علامات کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ علامات جس بندے میں علامات نہیں ہوتی اور اس کو ہم دوائیاں دیتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتی۔ اسی طرح ہومیوپیتھک میں زیادہ تر ہم جو ہے ایکونائٹ یوز کرتے ہیں، آرسینک یوز کرتے ہیں، پرایونیا یوز کرتے ہیں، آرسینک ایلبم جو میں نے بتا دیا وہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس میں LMC یوز کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علامات کے مطابق ہوگی۔ اس طرح اور بہت سی دوائیاں ہیں جو ہم ہومیوپیتھک میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ٹاپک تھی ہماری نزلہ زکام پہ، تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ یہ لیکچر میرا YouTube چینل ڈاکٹر نواز خان ہومیوپیتھک انفو پہ آپ کو ملے گا، اور جس بھائیوں کو بھی کوئی تکلیف ہو تو میرا نمبر واٹس ایپ کا نمبر 0313 095 9602، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ جس بھائیوں کو بھی کس چیز کی بھی شکایت ہو، کس چیز کی بیماری کے بارے میں پوچھنا ہو تو مجھے واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں۔ میرا YouTube چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیے کیونکہ آپ کو نئی انفارمیشن مل سکے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔